السلام علیکم جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پہ ایک واقعہ ہے جو بڑا ہی تیزی سے گردش کر رہا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک ڈاکٹر جو پیشنٹ کا علاج کرتا ہے، مریضوں کا علاج کرتا ہے، اور اس کا علاج کا طریقہ کار کچھ الگ سے ہے کہ جیسے کہ اس کے پاس ایک مریضہ عورت پیشنٹ آتی ہے تو وہ عورت کی زبان سے زبان ٹچ کر کے لگا کے جو ہے مریض کا چیک اپ کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ کیا تحقیق ہے، کیا ایسا کرنا دین اسلام کی روح سے کیسا ہے، اور مزید ہم جانیں گے کیا علاج کی نوبت سے ایسا کروانا کیسا ہے، اور مزید یہ جانیں گے اس ڈاکٹر کے بارے میں کیا تحقیق ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایسا علاج کرنا کیا اسلام میں ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسلام حیا والا مذہب ہے۔ اسلام جو ہے آوارگی کو، بے حیائی کو اور خواہشات کو فروغ بالکل نہیں دیتا، بلکہ ان کا خاتمہ کرتا ہے، اور دین اسلام حیا سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا الحیاء خیر کلہ، فرمایا حیا ہی سب بلائیاں حیا ہی ہیں، سب نیکی حیا ہی ہے، اور تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا اگر تم میں حیا نہ رہے تو تم جو مرضی کرتے رہو۔ تو جی ہاں، بندے کے اندر اصل چیز جو ہے وہ حیا ہوتی ہے، وہ شرم ہوتی ہے۔ تو دین اسلام نے حیا اور شرم اور اپنی عزت اور پاک دامنی پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، اور ایسے تمام کام حرام قرار دیے ہیں کہ جو کام اس بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بلکہ کہا زنا کے قریب مت جاؤ۔ ساری حدیث کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دین اسلام تو شرم و حیا کو فروغ دیتا ہے، اور بے حیائی سے منع کرتا ہے، فحاشی سے منع کرتا ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر کا مریضہ کا علاج کرنا ہے اور یہ زبان سے زبان مس کرنا ہے، یہ اگر کام دیکھا جائے تو یہ شرعی اعتبار سے بالکل حرام عمل کیا ہے، بلکہ کبیرہ گناہ کیا ہے۔ تو محترم کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، تو اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اور یہ ایک بہت زیادہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسری بات رہی وہ محترم کی کہ جو اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے ان کے پاس علاج کروانے کے لیے۔ پہلا تو نقطہ نظر ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، تو یقیناً ہمیں شرم و حیا اور عزت کو ہی فروغ دینا ہے۔ تو جب اس کی بیوی ایسے ڈاکٹر کے پاس گئی، جب اس ڈاکٹر نے ڈیمانڈ ہی کی تھی اسے کہ زبان باہر نکالو، میں اپنی زبان آپ کی زبان کے ساتھ لگا کر چیک اپ کروں گا، تو اس مریضہ کو چاہیے تھا کہ فوراً ہی اس سے منع کرتی اور یہ کام نہ کرواتی۔ یاد رکھیں، سب سے قیمتی چیز، مال لٹ جائے کوئی بات نہیں، دولت چلی جائے کوئی بات نہیں، سب کچھ چلا جائے کوئی بات نہیں، لیکن عزت چلی جائے تو سب کچھ چلا جاتا ہے، وقار چلا جائے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ عزت کی خاطر تو لوگ مر جاتے ہیں۔ تو اس مریضہ بہن نے اپنا چیک اپ کروا لیا اور کھلی اجازت ڈاکٹر کو علاج کے لیے دے دی۔ جتنا بھی بندہ مجبور ہو آخر عزت تو نہیں لٹواتا۔ یہی پاکستان ہے، اسی پاکستان کی طرف جب ہندوستان سے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو کتنی مسلم بیٹیاں نے اپنی عزت کی خاطر نہروں میں چھلانگیں لگا دی تھیں، دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی تھیں۔ تو یہی پاکستان میں ہم رہتے ہیں، تو آج ہماری بے روی کیوں ہے؟ آج ہم اپنی عزت کی حفاظت کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اندر بھی وہ جنسی شہوت ہو سکتی ہے کہ آپ اس کی طرف مائل ہو گئے، آپ کا ایمان بھی کمزور ہو گیا، تو آپ کو بھی چاہیے اللہ سے خصوصی طور پر معافی مانگے۔ تیسرا باتا ہوں اس بھائی کی طرف ان کا خامن تھا اور بعد میں ایک ویڈیو بنائی سوشل میڈیا پہ وائرل کی۔ اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا گناہ دیکھو تو اس پر پردہ ڈالو۔ فرمایا جو کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، اور فرمایا جو نجائز کسی کو ذلیل کرے گا، عزت پر اٹیک کرے گا، فرمایا وہ وقت ضرور آئے گا
کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی ذلیل رسوا کر کے رکھ دے گا جس نے نجائز اپنے بھائی کو ذلیل کیا ہے، اگرچہ وہ گھر میں ہی کیوں موجود نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ذلیل رسوا کر دے گا۔ تو اس بھائی کو پہلے یہ چاہیے تھا کہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے۔ تو خلاصتاً بات یہ ہے، اگر واقعتاً ڈاکٹر جرم میں ملوث ہے تو یقیناً اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اللہ سے معافی مانگے اور رجوع کرے اور آئندہ ایسی حرکتیں نہ کرے اور کھلے عام مریضوں کو چیک کرے، نہ کہ تنہائی میں نہ چیک کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہسپتالوں میں بھی چاہیے کہ خواتین کے لیے خواتین ہی ڈاکٹر ہوں اور مردوں کے لیے مرد ڈاکٹر ہوں۔ اور دوسری بات اس بہنہ کے لیے ہے کہ جس بہنہ نے ایسے ہی اپنا علاج کروا دیا اور کوئی مظاہرہ نہیں کیا اپنی عزت بچانے کا، اسے چاہیے تھا اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتی اور اپنی عزت کو بچاتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بات گھر میں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا اس دور میں اپنی عزت کو کیسے بچانا ہے، غلط ریلیشن شپ سے کیسے بچانا ہے، غلط دوستی سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اور تیسرا اس بھائی کے لیے بات ہے کہ جس بھائی نے اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی، کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر اس کی نیت اس کی تذلیل تھی تو یہ ایک بالکل غلط اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسرا، اگر اس کی نیت یہ تھی کہ واقعتاً اس نے یہ کام کیا ہے اور میں اس لیے بنا رہا ہوں لوگ محتاط رہیں اور آگے لوگوں سے ایسا نہ ہو، تو یقیناً یہ اس کا بھی ایک جہاد ہے۔ تو آخر میں یہ پیغام ہے کہ ہم جو معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں ڈگریاں بہت زیادہ ہیں، علم بہت زیادہ ہے، نالج بہت زیادہ ہے، ترقی بہت زیادہ ہے، ٹیکنالوجی میں، پیسے میں، ہر چیز میں ترقی ہے، لیکن ایمان کو مضبوط بنانے میں کوئی ترقی نہیں، دین کو مضبوط بنانے میں کوئی ترقی نہیں، تربیت کو مضبوط بنانے میں کوئی ترقی نہیں۔ تو حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کو اپنی عزت کا محافظ بنائیں، دین اسلام کی پرائیویسیاں سکھائیں، دین اسلام کے اصول سکھائیں، اپنی عزت کے دفاع کرنے کے طریقے بتائیں۔ اس معاشرے کو سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔